ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیو، اسلامی فقہ اور اسلامی مسائل سے متعلق یہ درس عقیقے کے پڑاؤ تک پہنچا ہوا ہے۔ عقیقے کے مسائل آپ کے سامنے پیش ہو رہے تھے۔ عقیقے سے ہی جڑے ہوئے بعض مسائل ہیں جو آج کے درس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ تو عقیقے کے بارے میں پچھلے ہفتے آپ کے سامنے بات آ گئی تھی کہ عقیقہ کب کیا جائے گا، اور 7ویں دن عقیقے کی جو بات آئی ہوئی ہے، تو اس 7ویں دن کا شمار کیسے کیا جائے گا؟ جس دن بچہ پیدا ہوا ہے اس دن کو شمار کریں گے، اس میں اس کی گنتی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ مسئلہ بھی ہم نے پچھلے درس میں آپ کے سامنے پیش کیا تھا، اور یہ بھی ذکر کیا تھا کہ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے 7ویں دن عقیقہ نہیں کر سکے ہیں تو 7ویں دن کے بعد پھر کبھی بھی کر سکتے ہیں عقیقہ۔ پھر 14 اور 21 کے تعلق سے بھی جو ہے بعض صحابہ کی رائے رہی ہے کہ وہ اس کے قائل تھے کہ 7 کو نہیں ہوا تو 14 کو نہیں تو 21۔ لیکن بہرحال 7ویں دن اگر عقیقہ نہیں کر سکے ہیں جو اصل عقیقے کا دن ہے تو پھر بعد میں کبھی بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ 21 کے بعد بھی پھر یہی بات ہے کہ کبھی بھی کر سکتے ہیں، عقیقہ بعد میں کیا جا سکتا ہے۔ اس کے سبھی لوگ قائل ہیں، تو بعد میں عقیقہ کرنا درست ہے۔ یہاں تک کہ کوئی آدمی اگر بڑا ہونے کے بعد اس کے والد کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ خود عقیقہ اس کا نہیں ہوا ہے، معلوم ہے وہ عقیقہ کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، اس کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ یعنی عقیقہ جو ہے بڑے ہونے کے بعد بھی کیا جا سکتا ہے۔ عقیقہ کرنا ہے، عقیقہ کر لیں تو بہتر ہی ہے۔ اب آپ کے سامنے اسی عقیقے سے جڑی ہوئی کچھ چیزیں ہیں، جو کچھ باتیں ہیں وہ عرض کرنی ہے آج کے درس میں۔ یہ بات بھی آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ اگر لڑکا ہے تو عقیقے میں 2 جانور ذبح کرنے کی بات آئی ہوئی ہے، اور وہ جس جانور کا ذکر ہے وہ بکری ہے۔ بکری کا ذکر احادیث میں آیا ہوا ہے، شات جو کا لفظ جو عربی میں کہا جاتا ہے، تو اس کا معنی اردو میں بکری ہم نے کیا، تو بکری کا ذکر آیا ہوا ہے، اور احادیث میں صرف اسی جانور کی بات آئی ہے۔ لیکن اہل علم اس بات کے قائل رہے ہیں کہ بکری کے علاوہ بکری ہی ذبح کرنا چاہیے، یہ ایک قول ہے، یہ ایک جو ہے رائے ہے جو بعض علماء مالکیہ بھی ہے۔ لیکن بکری کے علاوہ بھی وہ جانور جن کی قربانی کی جاتی ہے انہیں بھی عقیقے میں قربانی جو ہے ان کا بھی عقیقہ کیا جا سکتا ہے، یہ بات بھی ہے، اور یہ بات بھی جو ہے اہل علم کی طرف سے یہ قول بھی موجود ہے، جس میں بڑے جانور بھی ہو سکتے ہیں۔ بڑے جانور میں شرکت کی بات بھی آپ کے سامنے آئی تھی کہ جو ہے اس میں جو ہے شوافی اور احناف کے یہاں تو شرکت بھی جائز ہے، یعنی بڑے جانور میں اگر 7 لڑکیاں ہیں تو ایک بڑا جانور خرید کر کے 7 کا عقیقہ اسی ایک جانور میں ایک حصہ کر کے کیا جا سکتا ہے ان کے یہاں۔
जबकि जो है हनाबिला और मालिकिया इसके कायल नहीं है। उनके यहाँ अगर अकीक़े में बड़ा जानवर ज़बह करना होगा तो पूरा जानवर ज़बह करना होगा, हिस्से और शेयर लेने की बात अकीक़े में नहीं होगी, जैसे कि कुर्बानी में शेयर की बात है, अकीक़े में नहीं। ये बातें थी। अब आज का दर्स आपके सामने पेश कर रहे हैं। आज का मसला ये है कि बाद रिवायतों में ये जिक्र है कि हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बकरी ज़बह किया। तो हसन और हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हुमा दोनों के अकीक़े के बारे में बात आपके सामने आ चुकी है कि ये अकीक़ा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था और आपने जो है अपने नवासों का अकीक़ा किया था, और ये बात तो आपके सामने आ चुकी है पहले। और ये बात भी है कि सही रिवायतों में ये बयान भी आया हुआ है कि आपने उनकी तरफ से जो अकीक़ा किया था तो दो दो बकरियां जो है ज़बह की थी, तो दो दो जो है कब्शे जो है आपने ज़बह किए थे। वो जिक्र भी अहादीस में मौजूद है और वो हदीसें इसलिए ज़्यादा सही मानी जाएंगी क्योंकि जिस हदीस में ये बात सराहत के साथ आई हुई है कि अनिल गुलामी शातानी व अनिल जारियत शातुन, कि लड़के की तरफ से जब अकीक़ा हो रहा है, लड़के का अकीक़ा हो रहा है तो उसके लिए दो जो है बकरियों की बात है, और लड़की की तरफ से एक। तो लड़की के अकीक़े में एक जो है बकरा ज़बह करते हैं, एक बकरी ज़बह करते हैं, काफ़ी है, और लड़के के लिए दो। ये बात जिस हदीस में आई हुई है उस हदीस से भी इसी की तायीद होती है कि हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा का अकीक़ा आपने कराया तो आपने दो जो है बकरे या बकरियां कह लीजिए आपने जो है ज़बह की, उनके अकीक़े में दो ज़बह की। तो जिस रिवायत में एक का बयान आया हुआ है, जाहिर सी बात है कि वो रिवायत सही नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों चीजें कैसे हो सकती हैं? दोनों चीजें तो नहीं हो सकती, दो में से कोई एक चीज होगी। या तो जो है आपने दो बकरा ज़बह किया होगा या एक ज़बह किया होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपने जो है दोनों किया, क्योंकि दो मरतबा तो अकीक़े का मसला नहीं आ सकता। अकीक़ा तो आपने उनका एक ही मरतबा किया। तो अकीक़ा जब आपने किया और दो तरह की बात रिवायतों में आई हुई है तो उसकी रोशनी में वही रिवायत ज़्यादा सही मानी जाएगी जिस रिवायत में ये बयान आया हुआ है कि दो जो है आपने बकरे ज़बह किए या दो बकरियां ज़बह की, क्योंकि उस रिवायत की तायीद उससे होती है जिसमें ये है कि लड़के का अकीक़ा हो तो दो और लड़की के अकीक़े में एक जानवर को ज़बह किया जाए। तो ये बात थी। इसलिए मैंने आपसे कहा असल पेश करने का मकसद ये है कि दोनों सही नहीं हो सकते। यहाँ कोई ये नहीं कह सकता कि दोनों सही है, क्योंकि एक तदबीक देने में ये बात कही जाती है कि आपने ये भी किया ये भी किया, तो उसमें ये लाजिम आएगा कि अकीक़ा दो मरतबा किया, एक मरतबा एक जो है और एक मरतबा दो ज़बह किया। ये तो ऐसा तो नहीं कर सकते यहाँ पे। तो दो में से कोई एक ही सही होगा, दूसरा सही नहीं होगा। और उसी रिवायत को सामने रख करके बाद लोगों ने ये बात भी कही है कि लड़के की तरफ से भी एक ही बकरा ज़बह किया जाए तो काफ़ी है, लेकिन उस रिवायत से दलील लेना और सिर्फ इस बिना पर कि शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने उसे हसन या सही करार दिया है, उससे दलील लेना ये सही नहीं है। मेरे लिहाज से ये सही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये रिवायत अगर सही है, सही मानते हैं आप, तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि एक ही जो है नवासा हसन उनके बारे में दो बकरे की बात भी आई, एक बकरी की बात भी आई, या दो बकरी और एक बकरी की बात है और दोनों सही हो? ये कैसे हो सकता है? दोनों में से एक ही ना सही होना चाहिए। अगर दो बकरी वाली रिवायत सही है तो फिर ये एक बकरी वाली रिवायत सही कैसे हो सकती है? और उससे दलील कैसे ले सकते हैं कि लड़के की तरफ से भी एक जो है बकरा या जानवर ज़बह कर देंगे तो काफ़ी है? उस हदीस से दलील लेते हुए कैसे ये बात कही जा सकती है? तो अगरचे कि शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने उसे हसन या सही करार दिया है, लेकिन बहरहाल उस हदीस में जो एक बकरी का हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से एक बकरी का जो है कि अकीक़े की बात कही गई है या उनके अकीक़े में एक बकरी को ज़बह करने की जो बात कही गई है,
وہ ثابت نہیں مانی جا سکتی۔ یہ ہے جو ہے مسئلہ، ہم اس کو خاص طریقے سے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہے ہیں۔ شیخ ایک سوال تھا، جی اگر ہم لوگ اس حدیث کو صحیح مان لیں شیخ، جیسے کہ امام شیخ الالبانی کہے ہیں، تو دوسرے مسئلے میں بھی آتی ہے نا شیخ، دو طرح کے آپشنز آتے ہیں، چاہے یہ کر سکتے ہیں چاہے وہ کر سکتے ہیں، تو ہم لوگوں کو اختیار نہیں ہے شیخ، چاہے کہ ہم لوگ دو دیکھ سیں یا ایک دیں؟ ارے نہیں، یہی تو مسئلہ میں یہی تو پیش کرنا چاہ رہا ہوں، یہی تو مسئلہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہاں پر کہ جو ہے یہ بھی کیا آپ نے یہ بھی کیا، کیونکہ آپ نے حسن رضی اللہ تعالیٰ کا عقیقہ 2 مرتبہ تو نہیں کیا نا، ایک ہی مرتبہ کیا ہے نا۔ یہاں اصل یہ ہے کہ دو میں سے کوئی ایک ہی بات صحیح ہے، دونوں صحیح نہیں ہے۔ ان کی طرف سے 2 بکرا عقیقے میں ذبح کرنا یا جو ہے ایک بکری ذبح کرنا، دو میں سے کوئی ایک بات صحیح ہے، ایک بات صحیح نہیں ہے۔ یہ آپشن کا مسئلہ نہیں ہے یہاں پر کہ ہمارے اوپر ہے، ہم چاہیں تو جو ہے، یعنی شریعت نے ہمیں آپشن دے رکھا ہے۔ آپشن تو یہ ہوتا کہ حدیث میں یہ آتا کہ آپ جو ہے لڑکے کے عقیقے میں 2 بھی کر سکتے ہیں، ایک بھی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ آپشن تو یہ ہوتا، آپشن تو یہ ہوتا کہ کہیں روایت میں یہ ہے کہ لڑکے کی طرف سے 2 جو ہے بکرا ذبح کرو، 2 بکری ذبح کرو عقیقے میں، اور کسی ایک روایت میں ایک ذبح کرنے کا حکم آیا ہوا ہے، تو دونوں میں ہم تطبیق یہ دیں گے کہ دونوں جائز ہے۔ یہ تو سب آپشن کی شکل تھی، لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اس میں حکم نہیں دیا گیا ہے کہ آپ 1 کرو 2 کرو، اس میں حدیث میں یہ ہے کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو 1 بکری ذبح کیا، جبکہ دوسری حدیث میں یہ ہے کہ 2 ذبح کیا، ان کی عقیقے میں آپ نے 2 ذبح کی۔ یہ عمل کی بات ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کے عقیقے میں 2 جانور ذبح کیے یا 1 جانور ذبح کیا، تو دونوں صحیح کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہاں اس میں آپشن کہاں آتا ہے؟ آپ کا حکم نہیں، اصل میں عمل پیش کیا گیا ہے، اور ایسی جو ہے حدیثوں میں تطبیق دی جاتی ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ آپ نے کبھی یہ کیا ہے، کبھی یہ کیا ہے، اور صحابہ نے اس کے لحاظ سے اس کو پیش کیا۔ یہ تو عقیقے کا مسئلہ ہے نا، یہ تو 1 ہی مرتبہ ہوگا نا، یہ تو 2 مرتبہ نہیں ہو سکتا نا۔ یہ بات تھی اصل، جو یہ اصل سمجھنے کا مسئلہ تھا وہاں پہ، اس لیے دونوں کو صحیح قرار دینا یہ چیز صحیح نہیں ہے میرے لحاظ سے۔ 2 میں سے ایک ہی چیز صحیح ہو سکتی ہے، اور اس میں وہی روایت زیادہ صحیح ہے جس روایت کی تائید دوسری حدیث سے ہوتی ہے۔ دوسری حدیث میں کیا ہے؟ میں نے شروع میں آپ کو عقیقے کے بارے میں جو بھی حدیثیں تھی سب پڑھ کے سنا دیا تھا کہ جو ہے عقیقے کے بارے میں یہ بات ایک حدیث میں صراحت کے ساتھ آئی ہے کہ لڑکے کی طرف سے لڑکے کا عقیقہ ہو تو 2 اور لڑکی کا عقیقہ ہو تو 1۔ تو حسن چونکہ لڑکے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو 2 جو جس روایت میں آیا ہے وہی یہاں پر جو ہے صحیح معلوم ہوتی ہے اس روایت کی روشنی میں، کہ وہی بات صحیح ہوگی کہ آپ نے 2 جو ہے جانور ذبح کیا، 2 بکریاں ذبح کی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیقے میں۔ تو ایک والی بات ہمارے نزدیک محل نظر ہے، اور یہ بات جو ہے صحیح نہیں مانی جا سکتی۔ اصطلاح میں اس کو شاذ کہیں گے یا؟ جی ہاں، ذکر اختلاف جو ہے نا وہ جو ہے اس کا لفظ کا ذکر جو ہے کبشن یا شاتن کا وہ شاذ ہے، صحیح یہ ہے کہ 2 جو ہے آپ نے ذبح کیا تھا۔ تو یہ ایک بات ہو گئی جو ہے آج کے اس درس کے لیے خاص طریقے سے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ وہی روایت جس میں وہ جامع ترمذی کی غالباً روایت ہے، اس میں یہ بیان ہے کہ آپ نے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیقہ کیا تو 1 بکری ذبح کیا، اور ساتھ میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ان کا سر مڑوانے کے لیے، سر جو ہے مڑوانے کے لیے، حلق کروانا، اور یہ بھی کہا کہ ان کا جو بال نکلے گا اس کے وزن کا سونا یا چاندی صدقہ کرتے ہیں۔ یہ اسی حدیث میں یہ بات بھی ہے، یہ یاد رکھیے گا، اسی روایت میں یہ ذکر بھی ہے، اور غالباً جامع ترمذی کی روایت ہے جسے کہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن قرار دیا ہے۔ یہ بات جو ہے اس روایت کے تعلق سے ابھی ہم نے ذکر کیا کہ اس روایت پر
ہم بہت زیادہ جو ہے اعتماد نہیں کر سکتے، اسی لیے بہت سارے محدثین اس کے قائل نہیں رہے کہ بال مڑوانے کے بعد سونا یا چاندی بال کے وزن سے صدقہ کیا جائے، اس کے قائل نہیں رہے ہیں، اور وہ بھی ایک جو ہے مسئلہ رہا ہے اس سلسلے میں۔ اور اس سلسلے میں جو ہے سونا یا چاندی اس کے بال کے وزن کے مطابق صدقہ کرنے کی جو بات ہے، ایک اور روایت کے اندر بھی ہے، اس میں بھی تھوڑا کلام ہے، اس میں بھی کلام ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے جو ہے کہ یہ بھی جو ہے نقل کیا ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بھی بیٹے ہوئے، بیٹیاں ہوئیں، جو اولاد تھی، تو انہوں نے بال نکال کر کے بال کے جو ہے وزن کے لحاظ سے سونا یا چاندی، یہ میرے ذہن میں نہیں ہے، بہرحال جو ہے وہ جو وزن کر کے اتنا انہوں نے صدقہ کیا، اس طرح کی بات ہے۔ تو خیر یہ کئی روایتیں ہیں اس طرح کی جس میں صدقہ کرنے کا بیان آیا ہوا ہے اور بال مڑوانے کا۔ تو یہ جو عقیقے سے جڑے ہوئے دو تین مسئلے ہیں آج آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہ رہا ہوں۔ پہلا مسئلہ ہے بال مڑوانے کا۔ تو بال مڑوانے کے بارے میں کئی روایتیں ہیں، اور سب جو ہے یہ بات ثابت ہے کہ 7ویں دن جب عقیقہ کریں گے تو ان کا بچے کا بال بھی مڑوانا ہے، اور باقاعدہ حدیثوں میں اس کی صراحت آئی ہوئی ہے، اور صراحت میں حلق کا بھی ذکر ہے، یعنی کاٹنے کا بھی نہیں ہے بلکہ حلق کرنے کا ذکر ہے۔ یہاں چوائس بھی نہیں رکھی گئی ہے کہ یہاں جو ہے کاٹ لیں گے تو کافی ہے، حلق کرنا ضروری نہیں۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ امیتو الاذا، یعنی اس بال کو اذا کہا گیا۔ اذا کہتے ہیں تکلیف، یعنی ایسی چیز جو کہ ایک بہرحال اچھی نہیں مانی جاتی ہے شریعت کے لحاظ سے، اس کو جو ہے اذا کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا گیا کہ اس کو زائل کرو، اس کو ختم کرو۔ امیتو الاذا عنہ، یعنی بچے کو یہ جو ہے اس سے یہ بال کو جو ہے ختم کرو۔ تو 7ویں دن بال مڑوانے کی بات بھی آئی ہوئی ہے، اور روایتوں میں یہ ذکر ہے کہ عقیقہ کا لفظ پہلے آیا ہوا ہے اور بعد میں بال مڑوانے کا آیا ہوا ہے، تو اس کے لحاظ سے ہی بعض لوگ ترتیب کے قائل ہیں، بلکہ اکثر فقہا کی رائے یہی ہے۔ یہ وجوب اور عدم وجوب کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک جو ہے رائے کی بات کر رہا ہوں کہ اکثر جو ہے فقہا کی رائے یہی ہے کہ ترتیب یہی ہونی چاہیے کہ پہلے عقیقے کا جانور ذبح کیا جائے اور پھر جو ہے بال مڑوایا جائے، بچے کا بال مڑوایا جائے، یا خود سے موڑ سکتے ہیں تو خود سے موڑنے، یہ اس کا طریقہ ہوگا۔ لیکن ترتیب بدل جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں، یاد رکھیے گا، یعنی جو واو کے ساتھ یہ بیان آتا ہے کہ تو اس میں وہ ترتیب کوئی ضروری نہیں مانی جاتی ہے۔ اور ویسے بھی جو ہے قربانی کے حج کے بارے میں بھی آپ یہ بات جانتے ہیں کہ حج کے اندر بھی جو قربانی اور بال مڑوانا یا بال قصر کروانا جو یہ چیزیں ہیں، ترتیب کے لحاظ سے تو یہی ہے کہ پہلے قربانی کریں گے، قربانی کرنے کے بعد جو ہے بال مڑوائیں گے یا بال کو جو ہے چھوٹا کروائیں گے۔ لیکن اگر ترتیب بدل جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے اس مسئلے میں اس کی وضاحت کی ہے، اور عقیقے کے بارے میں تو کہیں باقاعدہ ترتیب بھی ذکر نہیں کی گئی ہے، صرف یہ ہے کہ واو جو حرف عطف کہلاتا ہے، تو حدیثوں میں اور عقیقے کے بعد اس کا ذکر آیا ہوا ہے، لیکن ایک ہوتا ہے ترتیب میں، تو ترتیب کے لیے سما کا لفظ عربی میں آتا ہے، فا کا لفظ آتا ہے، واو کا لفظ ترتیب کے لیے نہیں ہوتا ہے، تو یہ بات جو ہے واو کے ساتھ ہی آئی ہوئی ہے۔ تو بہتر تو یہ کہا جائے گا کہ طریقہ یہی ہوگا کہ پہلے عقیقے کا جانور قربان کر لیا جائے، پھر بال جو ہے مڑوایا جائے، یہی جو ہے بہتر طریقہ ہوگا۔ لیکن اگر ترتیب بدل جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی مسئلہ جو ہے نہیں ہوگا۔ یہ بال مڑوانے کے بارے میں، اور بال مڑوانے کے بارے میں دو تین باتیں ہیں جو لوگوں کو بہت پریشان کرتی رہتی ہیں۔ ایک مسئلہ آج کل یہ بڑی کثرت سے چل رہا ہے جو حنابلہ کا مسئلہ ہے اصل میں، تو ایک حنبلی رائے ہے، دوسرے لوگوں کے یہاں یہ مسئلہ نہیں ہے، سارے فقہا کے یہاں، محدثین کے یہاں، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، سب کے بال مڑوائے جائیں گے، سب کے یہاں یہی ہے کہ بال مڑوایا جائے گا، اس میں لڑکے اور لڑکی کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ اور حدیثوں میں جو ذکر ہے وہ امیت الاذا کا جو ذکر ہے، اس سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ بال جو ماں کے پیٹ کے اندر اگا ہوا بال رہتا ہے،
یہ بال صاف کر دیا جائے تو اس کے بعد اچھا بال آتا ہے، بچے کا اچھا بال آئے گا۔ اور یہی اس کی حکمت بھی ہے، اس کو صاف کرنے کے تعلق سے بات کہی گئی ہے کہ اس کو صاف کر دیا جائے۔ لیکن حنبلی مسلک کی ایک رائے یہ ہے کہ ان کے یہاں لڑکے اور لڑکی کا فرق کیا گیا ہے۔ لڑکا اگر ہے تو اس کا بال مڑوائیں گے، لڑکی اگر ہے تو اس کا بال نہیں مڑوائیں گے۔ لڑکے کا بال مڑوانے کی بات ہے، ان کے یہاں لڑکی کا بال نہیں مڑوائیں گے۔ تو بعض جو ہے علماء حنابلہ کے فتوے آپ کو اس طرح کے مل جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے کہیں انٹرنیٹ وغیرہ پر فتوے پڑھے ہوں تو آپ کو یہی فتویٰ نظر آیا ہو۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ آج کل ہمارے نوجوان ساتھی فتویٰ جو ہے انٹرنیٹ سے حاصل کرتے ہیں، تو انٹرنیٹ کے فتوے اکثر حنبلی مسلک کے ہی فتوے ہوتے ہیں، تو وہاں سے ان کو اس طرح کی چیز مل جاتی ہے۔ خالص حنبلی مسلک ہے یہ کہ وہ جو ہے لڑکے اور لڑکی میں انہوں نے فرق کیا ہے۔ لڑکے اور لڑکی میں فرق کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس، سوائے اس کے کہ لڑکیوں کا بال منڈوانے سے، عورتوں کا بال منڈوانے سے منع کیا گیا ہے، جو بعد میں بات ہے۔ لیکن جو پیدا ہونے والا بچہ ہے ابھی، کیا اس کے اوپر بھی یہ اپلائی ہوتا ہے؟ وہ ایک جنرل بات ہے جو کہی گئی ہے، اور عورتوں کے بال کے تعلق سے، وہ بال ان کے لیے زینت ہے، یہ زینت کی بات ہے، عورتوں کو زینت پہ رہنا رہتا ہے۔ اور جاہلیت میں ویسے بھی عورتیں جو ہے نوحہ وغیرہ کی ایک شکل ہوتی تھی۔ آج بھی ہمارے اس ملک میں ہمارے بہت سے جو ہے اس ملک کے رہنے والے لوگ اپنے دین اور عقیدے کے لحاظ سے ان کے کچھ جو ہے ایام ہوتے ہیں، کچھ دن ہوتے ہیں، کچھ مناسبات ہوتی ہیں، ان کے کچھ جو ہے یاترائیں ہوتی ہیں جس پہ وہ جاتے ہیں، تو عورت اور مرد سبھی بال مڈوا لیتے ہیں۔ تو بال مڈوانے کا ان کے یہاں ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں، بہرحال کہنے کا مطلب ہے کہ اس طرح کی چیزیں لوگوں کے یہاں پائی جاتی ہیں، اور مسائل جو ہے اس طرح کے رہے ہیں۔ جاہلیت میں بھی اس طرح کی چیز تھی، تو عورتوں کو حلق کرنے سے منع کیا گیا ہے، یہ بات اپنی جگہ پر ثابت ہے، اس کا انکار نہیں ہے۔ لیکن جو نومولود بچہ ہے، یعنی جو بچہ ابھی پیدا ہوا ہے، اور چاہے وہ بچہ ہو یا بچی ہو، یہ اس کے اوپر بھی اپلائی ہوتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو بچے کے تعلق سے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، ان کے تعلق سے یہی بات ہے کہ ان کا بال منڈوایا جائے گا، کیونکہ یہ جو ماں کے پیٹ میں اگا ہوا بال رہتا ہے، یہ بال صاف کر دیا جائے تو اچھا بال آتا ہے، اچھا بال آتا ہے، تبھی جو ہے اچھا گھنا بال آئے گا، ورنہ گھنا بال پھر نہیں آتا ہے۔ اور یہ ہر کوئی جانتا ہے کہ بال منڈوائیں گے تو اچھا گھنا بال آئے گا۔ آپ بھی جانتے ہوں گے اچھی طرح سے اس چیز کو نہیں کریں گے تو پھر وہ ایسے ہی بال جو ہے نہیں آتا ہے۔ تو اس میں شامل لڑکا بھی اور لڑکی بھی، اور دونوں کا بال، یہ جو اعضا کہا گیا اس کو امیت الاعضا، کہ اعضا کو جو ہے زائل کرو، صاف کرو، تو یہ اعضا ہے، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، وہ بال جو ہے صاف کریں گے۔ اور اکثر فقہا کی بھی یہی رائے ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ فقہ حنفی میں بھی یہی ہے، فقہ شافعی میں بھی یہی ہے، فقہ مالکی میں بھی یہی ہے، علماء اہل حدیث کا بھی یہی طریقہ رہا ہے، انہوں نے بھی یہی سمجھا ہے کہ اس میں لڑکے اور لڑکی کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ البتہ فقہ حنبلی کی ایک رائے، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، ان کے یہاں لڑکے اور لڑکی میں انہوں نے تفریق کیا ہے۔ اور تعجب مجھے اس لیے بھی ہوتا ہے کہ جن روایتوں کو لوگ پیش کرتے ہیں کہ بال مڈوانے کے بعد سونا اور چاندی، اس کا وزن کر کے اتنے سونے اور چاندی کو لوگوں میں جو ہے غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے، صدقہ کر دیا جائے، جہاں یہ سب ذکر آیا ہوا ہے موطا مالک میں، تو یہ بھی ذکر آیا ہوا ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بچوں کے بال کے برابر جو انہوں نے صدقہ کیا، اس میں حسن کا ذکر بھی ہے، حسین کا بھی ذکر بھی، ام کلثوم کا بھی ذکر ہے۔ ام کلثوم ان کی بیٹی تھی، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ام کلثوم کیا تھی؟ بیٹی تھی۔ تو اگر بیٹی کا بال نہیں مڑواتے تو پھر وہ صدقے کرنے کی بات کیسے آتی تھی ان کے تعلق سے؟ تو بہرحال میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ بالکل جو ہے، لیکن ذکر یہ بھی آیا ہوا ہے، یہ بھی ذکر کیا گیا ہے، اس کی کوئی سند تو وہاں پہ ذکر نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ بات تو ذکر کی گئی ہے ان کے تعلق سے۔
ये एक बड़ा मसला, फर्क करने की हमें कोई वजह समझ में नहीं आई, सिवाय इसके कि जो औरतों के बाल जो है औरतों का बाल मुंडवाने से उनको मना किया गया है। हज के मौके पर भी, उम्रे के मौके पर भी औरतों का बाल सिर्फ काटा जाएगा, मुंडवाया नहीं जाएगा। वो जो बात आई हुई है वो अपनी जगह पर दुरुस्त है, लेकिन नौ मौलूद बच्चे पर भी इसका इतलाक होता है, ऐसा कुछ जो है नहीं कहा जा सकता। ये बात जो है नहीं कही जा सकती। खास तरीके से मैंने आपसे कहा कि उसको प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल अदा कहा है, अल अदा, अमीतुल अदा। और ये माँ के पेट में जब बच्चा आता है तो वो एक तरह से वो गंदगी रहती है, वो समझ लीजिए बालों के साथ जो है, और उसको साफ कर दिया जाए, बाल पूरे तरीके से मोड़ दिया जाए। हो सकता है आप कहें कि नहीं उसको सिर्फ धो देंगे तो काफी है, तो भाई वो भी तो ठीक है, उस पर हम कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये बाल अपने आप में अगर इसको साफ कर दिया जाए और दूसरा बाल आए तो वो बाल ज्यादा घना और अच्छा होता है, और इसकी जरूरत जो है दोनों को है। इसका ताल्लुक जीनत से है और औरत को जीनत की ज्यादा जरूरत भी है, तो इस लिहाज से औरत का बाल भी उम्दा बाल होना चाहिए। तो बाल मुड़वाने के बाद अच्छा बाल आता है। यहाँ एक बात और भी आपके सामने जिक्र कर दें, आजकल ये मसला कोरोना जो है कि इस जो है के पीरियड में बहुत कसरत से आता रहा ये मसला, कि चूंकि लोगों को बहुत एक डर सा जो है बैठा हुआ था कि पता नहीं किससे किसको क्या बीमारी लग जाए, तो उसकी वजह से अगर कि जिनके यहाँ पैदाइशें हुई इस मरहले में, तो अब हज्जाम को तो बुलाएंगे नहीं और बाल बुड़वाने के लिए, और दूसरों से मिलना जुलना ये सब जो है खत्म था, तो हज्जाम को कैसे बुला सकते हैं घर पे कि आकर के बाल मुड़े। अब ये उस मौके पर ये सवाल बड़े आते रहे कि क्या करें, क्या बाल मुड़वाना जरूरी है या जरूरी नहीं है, क्या 7वें दिन ये करना है। ऐसे ही बाल लोग समझते हैं कि इसका ताल्लुक अकीक़े से है, अकीक़ा जो है करेंगे तभी बाल मुड़वाएंगे, अकीक़ा नहीं करेंगे तो बाल नहीं मुड़वाएंगे। अगर बाद में कभी अकीक़ा करते हैं तब भी जो है बाल को मुड़वाना ही है। तो ये एक सवाल है, ये जो है लोगों के जहनों में ये सवाल उठता रहता है, लोग पूछते रहते हैं। इसकी आपको सामने वजाहत करना चाहता हूँ कि ये मसला भी जो है आप नोट कर लीजिएगा कि अकीक़ा है और एक क्या है, बाल मुड़वाना है। अकीक़ा नहीं किया किसी मजबूरी की वजह से, उस वक्त इसका नहीं थी, तो इसका मतलब ये नहीं कि बाल वैसे ही छोड़ देंगे। ये बाल तो आपको मुड़वाना है ना, वो तो पैदाइश के वक्त का जो बाल रहता है वो बाल उसको जो है मुड़वा करके दूसरा बाल आना है, तो वो बाल तो फिर भी मुड़वाएंगे। अगर ये नहीं भी किया है, अकीक़ा नहीं भी किया है, तो बाल मुड़वाएंगे उसका, वो बाल मुड़वाना ही है उसको। और 7वें दिन की बात जो हदीस में जो आई है उसकी रियायत करते हुए 7वें दिन वो बाल जो है मुड़वा लें। अगर अकीक़ा अभी नहीं भी कर सकते हैं तो 7वें दिन बाल को मुड़वा लें। इसलिए भी ये मसला आएगा कि जो लोग इस बात के कायल हैं कि वह बाल के वजन के बराबर सोना या चांदी सदका करना है, तो मुड़वाने के बाद ही ना मालूम होगा कि उसका वजन कितना है, तो बाल तो मुड़वाना ही पड़ेगा उसके लिए। ये एक है, आज आपके सामने इस मसले को थोड़ा क्लियर करना चाहते हैं। तो याद रखिएगा कि ये अकीक़ा हुआ तभी बाल मुड़वाना है, ऐसा कुछ नहीं, या जब कभी भी अकीक़ा करेंगे तो बाल भी मुड़वाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई मसला नहीं है। अगर किसी औरत का अकीक़ा नहीं हुआ था, बाद में उसका अकीक़ा हो रहा है, अब बाद में अकीक़ा किया जा रहा है, अब बड़ी हो गई है, तो उसका बाल तो मुड़वाना है ही नहीं, वो तो सिर्फ जानवर ज़बह कर देंगे, अकीक़ा हो गया। किसी आदमी का भी अकीक़ा हो रहा है तो उसके लिए भी बाल 7वें दिन मुड़वाना था, उस दिन अकीक़ा नहीं कर सके थे, इस्तिताअत नहीं थी तो अलग बात है, वो बाद में बाल मुड़वाए ही होंगे। अब अकीक़ा करने के टाइम में बाल का मुड़वाना कोई ज़रूरी नहीं है, उससे उसका मसला जुड़ा हुआ नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि जब अकीक़ा करेंगे तो बाल भी मुड़वाएंगे, ये दोनों को कंबाइन करना, ये ऐसा नहीं है। ये अलग इबादत है, एक अलग इबादत है। ये अकीक़ा करना एक अलग हुक्म है और बाल जो है निकालना एक अलग हुक्म है। तो 7वें दिन ही ये किया जाएगा। अब मैंने अभी आपसे कहा कि इस बीमारी के दिनों में लोगों के सवालात ये बड़ी कसरत से आते रहे कि अभी मुमकिन नहीं है
تو کیسے کریں، ہم تو لا نہیں سکتے۔ اسی طرح سے کبھی یہ سوال بھی آتا ہے کہ بچہ ابھی بہت کمزور ہے، یا بچوں کو بعض جو اپنی مدت سے پہلے پیدا ہو جاتے ہیں کچھ، یا بہت کمزور ہوتے ہیں، یا یہ سب کچھ نہیں رہتا ہے لیکن ڈاکٹر لوگ اپنا بل بڑھانا چاہتے ہیں، جو آج کل بڑی کثرت سے ہوتا بھی ہے کہ ہاسپٹل والے اپنا بل بڑھانا چاہتے ہیں، ڈاکٹر لوگ اپنا بل بڑھانا چاہتے ہیں، تو ان کو لے جا کر کے کہیں اس میں رکھ دیتے ہیں، وہ بچہ ابھی اسی میں رہے گا۔ بچے کا یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، اس کے لیے اس میں رکھ دیتے ہیں۔ کسی جانور کے بچے کو آج تک کہیں رکھنے کی ضرورت نہیں پیش آئی ہے، وہ کہیں میدان، دھوپ میں، بارش میں کہیں بھی پیدا ہوتا ہے اور ویسے ہی وہ رہتا ہے۔ اور پہلے انسانوں کے بچوں کے بارے میں بھی یہی بات تھی، لیکن اب جو ہے جب سے حمل ٹھہرتا ہے، یہ جو ڈاکٹروں کی نگرانی شروع ہوئی ہے، تو اصل میں یہ پیسوں کی نگرانی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر کی نگرانی، بچے کی نگرانی، یا بچے کی صحت، یا بچے کی ماں کی صحت، اس کا کم خیال ہوتا ہے، اور پیسوں کی نگرانی اس میں زیادہ ہے۔ اور وہ جو دوائیاں جو ہے، یہ کمی نہیں ہونی چاہیے، وہ کمی نہیں ہونی چاہیے، جو دوائیاں کھلاتے رہتے ہیں، یہی سب جو ہے سبب بن جاتا ہے آخر میں آ کر کے کہ نارمل ڈلیوری بھی نہیں ہوتی ہے۔ جب پہلے سے ہر چیز اب نارمل نہیں کیا گیا ہے، نارمل طریقے سے نہیں رہنے دیا گیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ پیدائش بھی پھر نارمل طریقے سے نہیں ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد بھی، پیدائش کے بعد بھی دنیا بھر کی جو ہے بیماریاں ڈال کر کے ان کو رکھا جاتا ہے، اور یہ بچہ بہت کمزور ہے، اسکن ابھی یہ ہے، تو ابھی ہم بال تو اس کا موڑ نہیں سکتے کیونکہ وہ کٹ جائے گا، کچھ پریشانی ہو سکتی ہے، ابھی جو ہے بہت کمزور ہے، مختلف طرح کے سوالات لوگوں کے آتے رہتے ہیں۔ تو اسی کے بارے میں آپ کے سامنے یہ کلیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ یاد رکھیے گا کہ یہ 7ویں دن بال کو موڑنے کی بات آئی ہوئی ہے۔ اگر ممکن ہے 7ویں دن بال موڑنا، تو اس کا بال موڑیں گے، حلق کریں گے بال۔ اب اس میں کوئی اور گنجائش نہیں، جیسے یہ بھی ہوتا ہے نہیں بچہ ذرا یہ ہے کہیں کرے تو کٹ نہ جائے، اس لیے مشین سے تھوڑا کر دیں گے، ویسا نہیں ہے۔ مشین سے کرنے کا اور حلق کرنے میں فرق ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اور حلق کا لفظ ہی آیا ہوا ہے حدیث میں، جبکہ بال چھوٹے اس زمانے میں بھی کیے جاتے تھے، لیکن جس کے تقصیر کہتے تھے، وہ حج وغیرہ کے مسائل میں وہ چیز تو آئی ہوئی ہے احادیث میں، لیکن عقیقے کے مسئلے میں صرف حلق کا لفظ ہی آیا ہوا ہے۔ اور یہ حلق اہل علم نے لکھا ہے کہ موسیٰ اس زمانے میں ہوتا تھا، موسیٰ کہتے تھے یہ استرا۔ آپ نے پہلے زمانے کے جو نائی لوگ تھے نا، حجام جو ہے، ان کے یہاں دیکھا ہوگا آپ نے، استرا ہوتا تھا، اسی سے وہ سب کا بال موڑا کرتے تھے۔ آج کی طرح سے جو بلیڈ لگا کے کرتے ہیں تو بلیڈ نہیں، استرا ہی رہتا تھا جس کو وہ سب کے لیے استعمال کرتے تھے۔ تو اس زمانے میں اس کو موسیٰ عربی میں کہا جاتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ وہ لوہے کا جو دھاری دار یہ رہتا ہے اوزار، بعض فقہا نے یہاں تک لکھا ہے کہ وہ استعمال کرنا ہے اس کو حلق کرنے کے لیے۔ تو ظاہر سی بات ہے مشین کی بات تو نکل جاتی ہے اس سے۔ تو دھاری دار جو لوہے کا، کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ موسیٰ ہی ہو۔ اب آج کے زمانے میں جیسے یہ بلیڈ ہے، تو بلیڈ کے ذریعے سے بھی یہ پورے طریقے سے وہ بال نکل جانا چاہیے، اس کا کچھ بھی حصہ رہنا نہیں چاہیے۔ اب پھر سے اندر سے جو بال نکلے گا وہ اچھا گھنا جو ہے بال نکلے گا، اور خوبصورت بال، زیادہ وہ کالا بال بھی ہوتا ہے، بالکل کالا بھی ہوتا ہے، اور یہ جو بال رہتا ہے اس میں تھوڑا کالا، تھوڑا سا جو ہے، تھوڑا کالے کے ساتھ جو ہے ہلکا سا دوسرے کلر کی طرف مائل رہتا ہے۔ پھر بھی بالکل کالا ہو یا نہ ہو، اس سے ہمیں رنگ سے کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن یہ ہم جانتے ہیں کہ جو بال موڑنے کے بعد آتا ہے وہ اچھا بال آتا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر واقعی کوئی بچہ کمزور ہے تو شریعت میں بہرحال آسانی تو رکھی گئی ہے، المشقت و تجلب التیسیر، مشقت اور پریشانیاں تو آسانی کو کھینچ کر کے لاتی ہیں۔ اب واقعی کوئی ڈاکٹر منع کر رہا ہے کہ ابھی آپ بچے کا بال نہیں موڑ سکتے، بچے کی اسکن جو ہے اس کے قابل نہیں ہے کہ اسے برداشت کرے، تو کوئی زبردستی نہیں ہے یہ کہ نہیں ہمیں کرنا ہی کرنا ہے، نہیں، ڈاکٹر منع کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔
अपनी तरफ से खामखा में, नहीं बच्चा है अभी, कुछ लोग इस तरह के इमोशनल होते हैं ना, कोई बच्चा है कहीं कट गया कुछ हो गया तो क्या, अरे वो बच्चा है, वो बच्चे को कट भी गया तो कोई मसला नहीं आएगा, क्योंकि बच्चा जब माँ के पेट से पैदा होता है ना तो डायबिटीज की बीमारी लेके थोड़ी ना आता है। अगर कोई बच्चा आया हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये थोड़ी ना कुछ रहता है उसका, वो कटेगा फौरन सही भी हो जाएगा। बच्चा हरकत अभी बहुत कम करता रहता है, हरकत बहुत कम करने की वजह से थोड़ा थोड़ा बहुत कुछ ये भी आएगा तो फौरन सही हो जाता है। उसके लिए डिटॉल और जो है फिटकरी एक चीज आती है, फिटकरी कहते हैं हम लोग उर्दू में उसको, अगर जो है वो जो ये हज्जाम लोग उसको इस्तेमाल करते रहे, नाई जिसे हम कहते हैं या कहिए जो है बार्बर कह लीजिए, वो लोग पहले जमाने में वही इस्तेमाल करते थे। कहीं बाल मुड़ते हुए कट जाता था तो वही फिटकरी फौरी तौर पर वहां पे लगा दिया करते थे, उससे वो पकेगा नहीं, यानी उसमें किसी तरह से सेप्टिक जिसे कहते हैं ना वो सब चीजें नहीं होती हैं वो लगा देने के बाद। तो ये सब चीजें रही हैं पहले, अभी भी डिटोल वगैरह कुछ भी लगा देंगे वो मसला खत्म हो जाता है। इतना कोई बहुत परेशानी वाला मसला नहीं है ये। बड़े लोगों का जख्म अच्छा होने में ज्यादा टाइम लगता है छोटे के जख्म के अच्छा होने के मुकाबले में, ये याद रखिए। यहाँ तक भी है ना कि खतने के बारे में ये भी है कि उसी दिन खतना भी कर ले, बच्चा तो अभी बहुत छोटा है अभी खतना कर रहा है, उसको क्या है वो बहुत जल्दी अच्छा हो जाता है। ये लोग कहते हैं, तजुर्बा लोगों का ये है कि अगर 7वें दिन जो है आप उसका खतना कर दें तो बहुत जल्दी अच्छा हो जाता है, क्योंकि बच्चा अभी ज्यादा हरकत नहीं करता है तो जो जख्म है बहुत जल्दी सूख जाता है। अब ऐसे किसी अब बच्चे के ताल्लुक से होता है कि अगर कहीं ऐसा कुछ मामला हो भी जाए, थोड़ा बहुत होता है बाल मुड़ने में थोड़ा बहुत कटता है, हल्का सा कहीं चमड़े पर आ भी गया है तो कोई परेशान होने की चीज नहीं है, उसका तो बाकायदा जो है हल मौजूद है, इलाज मौजूद है, और उतना इलाज करने की भी जरूरत नहीं है, दवा वगैरह करने की जरूरत नहीं है, मामूली घरेलू चीजें हैं, ये फिटकरी वगैरह लगा देंगे तो उसी से जो है वो काफी हो सही हो जाएगा, डिटोल लगा देंगे सही हो जाएगा इंशाल्लाह। ये एक बात, ये सवाल बड़ी कसरत से आता रहता है तो मैंने सोचा इसको आपके सामने क्लियर कर दूं। हमें अपनी तरफ से कोई राय कायम करने के बजाय डॉक्टर से पूछ लेना चाहिए। ये भी मत सोचिएगा कि मैं जो है कह रहा हूं तो आपको लाजिमन करना ही है ये कि 7वें दिन बच्चे का बाल मुड़ना ही है, चाहे बच्चा कुछ भी हो। डॉक्टर लोग तो ऐसे ही कह, नहीं नहीं, डॉक्टर कोई कह रहा है और भरोसे का डॉक्टर है, वो मना कर रहा है कि नहीं अभी आप बाल इसका नहीं मोड़ सकते, इस बच्चे की जो स्किन है ये इसकी इजाजत नहीं देती है, तो डॉक्टर की बात मान करके आप ना करें, कोई मसला नहीं। 7वें दिन के बाद भी ये बात मुड़वाया जा सकता है। कोई मजबूरी आ गई तभी, मजबूरी नहीं है तो इसको डिले नहीं करेंगे, 7वां दिन ही इसके लिए है। तो ये मैं बात आपके सामने जिक्र कर रहा था, ये मसला आपके सामने जिक्र कर रहा था। ये बात बच्चे का बाल मुड़वाने के ताल्लुक से बात हो गई। अब मसला आखिरी हुआ कि जब बाल मुड़वाया तो जैसा अभी एक जिक्र आया आपके सामने कि वो बाल उसके वजन के बराबर सोना या चांदी सदका करने के ताल्लुक से। तो इस सिलसिले में शवाफी और मालिकिया के यहाँ ये है कि लड़का हो या लड़की, दोनों में से हर एक के साथ ये लड़का हो या लड़की बाल बुनवाने के बाद उसका वजन करके सोना या चांदी दोनों में से कोई भी दे सकते हैं, तो सोना या चांदी सदका करते हैं। ये किन के यहाँ है? फ़िक़्ह शाफ़ी और फ़िक़्ह मालिकी में ये बात है। तो उलमाए शवाफ़ी और उलमाए मालिकिया इस बात के कायल रहे हैं कि सोना या चांदी उनके यहाँ दोनों है, यानी ऑप्शनल है ये, यानी दोनों नहीं करना है बल्कि ऑप्शनल है उनके यहाँ कि आप जो है ऑप्शन है आपके लिए कि सोना या चांदी जो भी आप चाहें उस बाल के बराबर सदका कर दें। हनाबिला के यहाँ चांदी है, इनकी यहाँ ऑप्शनल नहीं है, इनकी यहाँ भी है लेकिन ये ऑप्शनल नहीं है इनके यहाँ। इनके यहाँ क्या है, क्या देना है उसके बदले में? चांदी देना है। उसको वजन करेंगे और वजन करके उसी वजन के मुताबिक चांदी दे देंगे। रिवायत जो भी हमने जिक्र की थी आपके सामने
हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक से, जो गालिबन जामे तिरमिज़ी की रिवायत है और जिसे शेख अलबानी ने हसन करार दिया है। और मैंने वो बात कही थी कि उस रिवायत पर भी कलाम है हालांकि, तो उसमें ये जिक्र है फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा से, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु के का अकीका किया आपने, एक बकरी ज़बह किया, और फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा से कहा कि इनका बाल मुड़वाएं और उसे वजन करके उसके वजन के मुताबिक चांदी सदका करें। उसका वजन किया गया तो 1 दिरहम का मसला आया था, सिर्फ 1 दिरहम का, यानी बहुत मामूली सी चीज होती है। 1 दिरहम जो है वजन जो है बहुत ही कम होगा, और उसे भी बच्चे का बाल होता ही कितना है, तो बच्चे का बाल जो है बहुत थोड़ा सा ही होता है, उसका वजन कोई खास नहीं आएगा उतने वजन की। तो 1 दिरहम उस जमाने के लिहाज से हुआ, तो 1 दिरहम का वजन जो होगा वो बहुत ही जो है मामूली सा वजन कह लीजिए। मैं उसको ग्राम में तो बयान ही नहीं कर सकता ना, क्योंकि वो ग्राम में गालिबन आएगा भी नहीं वो, तो ये बयान करना जरा मुश्किल है ग्राम के लिहाज से जी। तो 1 दिरहम की बात, वैसे भी अलग अलग बच्चों का अलग अलग हो सकता है, तो बहुत मामूली चीज होती है 1 दिरहम, बहुत मामूली सी जो है चांदी हुई जो सदका करने की बात है। अब बाज लोग ये कहते हैं, सवाल करते रहते हैं कि चांदी ही देना है। अभी सोना या चांदी ऑप्शनल है फिक़्ह शाफी और फिक़्ह मालिकी में, और हदीसों में रिवायतों में ये भी आया हुआ है सोना या चांदी, ये जिक्र भी आया। लेकिन हनाबिला के यहाँ सिर्फ चांदी है। अक्सर रिवायतें जो कि ज़्यादा काबिल एहतमाद रिवायतें हैं उनके लिहाज से, उनके कहने के मुताबिक उससे ये पता चलता है कि चांदी देने की बात कही, वरना हमने तो ये भी आपसे कहा कि इन सारी रिवायतों पर भी कलाम किया गया है और ये कहा गया है कि इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। सोना या चांदी कोई भी चीज़ जो है बाल के बराबर सदका करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, और ये कोई ज़रूरी नहीं है, कोई करना चाहे कर ले, वो उसका अपना मामला है, खुशी का मौका है, सदका खैरात करना चाहता है तो कर ले, लेकिन ये कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है। ये फ़िक़्ह हनफी के लिहाज से भी कह लीजिए, या जो है यहाँ पर उलमाए अहले हदीस भी आम तरीके से उनके यहाँ ये चीज़ नहीं रही है कि वो सोना या चांदी सदक़े में बाल के बराबर सदका करने के कायल रहे हो, ऐसा आम तरीके से उनके यहाँ नहीं रहा है। इक्का दुक्का कोई राय हो तो मुझे पता नहीं तो आम तरीके से उनके यहाँ ये चीज नहीं रही है। अब एक बात और भी आपके सामने इस सिलसिले की अर्ज कर दूं कि अगर कोई देना चाहता है तो कोई मना नहीं करता, सोना देना चाहता है सोना दे, चांदी देना चाहता है चांदी दे, क्या सदका ही है ना, सदका करे, कोई मसला नहीं, और कोई किसी को मना नहीं करते हम। और ये तो ये भी है कि चूंकि बाज़ रिवायतों में इसका जिक्र आया भी है, तो अक्सर मुझसे कोई पूछता है तो मैं कह भी देता हूँ कि आप जो है दे दीजिए, क्या है, और उस रिवायत की रोशनी में अमल कर लीजिए। कोई तो सदका ही है ना, सदका ही ना करना है, कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं, सदका करना है, सदका करना तो वैसे भी सदका करते ही रहना चाहिए, और बाज़ रिवायतों में जिक्र भी है तो सदका कर ले। तो बच्चे का जो बाल होता है वो बहुत, हमने आपसे कहा कि बहुत कम होता है और इसीलिए बहुत हल्का भी होगा। लेकिन अगर किसी को बड़े होने के बाद अकीका कर रहे हैं या फौरी तौर पर बाल नहीं मुड़वाया, बाद में मुड़वा रहे हैं, तब तक बाल बड़ा हो जाएगा, तो जितना वजन बढ़ता जाएगा, जितना बाल बढ़ता जाएगा वजन बढ़ता जाएगा, तो उस टाइम पर भी ये मसला आएगा कि जो है जब बाल मुड़वाया, अकीका करने गए, बाल मुड़वाया, जैसे बाल लोग समझते हैं कि जब अकीका करेंगे तो बाल भी मुड़वाएंगे, तो बाल बड़े बड़े हैं, उस टाइम में वजन भी ज्यादा होगा, तो क्या उस टाइम भी देना पड़ेगा, ये मसला फिर आएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। पहले हमने आपसे कहा कि उस वक्त बाल मुड़वाने की ही जरूरत थी, बाल 7वें दिन ही मुड़वाना है उसके, और बाल मुड़वाने का अकीके से कोई ताल्लुक नहीं, यानी अकीका नहीं भी किया, इस्तिताअत नहीं थी, अकीका नहीं किया तो बाल मुड़वा देंगे। और अगर वो इस बात को, इस राय को बेहतर समझते हैं कि बाल के वजन के बराबर सोना या चांदी सदका कर दे तो सदका भी कर दे, उसके वजन के लिहाज से 7वें दिन ये काम कर ले,
اور جب تک کوئی انتہائی مجبوری نہ ہو یا ڈاکٹر نے منع نہ کیا ہو تو یہ کام 7ویں دن کر لینا چاہیے، اس کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر نے منع کیا ہے، جیسا کہ ہم نے آپ سے ذکر کیا، اور پھر سے میں نے تاکید کے طور پر یہ بات ذکر کی ہے کہ ڈاکٹر منع کر رہا ہے تو پھر ڈاکٹر کی بات مان لیں، ورنہ انسانوں کا مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر جو ہے ڈاکٹر نے کہا تھا اور آپ نے کر لیا، بال جو ہے مڑنا شروع کر دیا یا حجام کو بلا کر کے مڑوا لیا بال، اور کچھ ہو گیا بچے کو، تو زندگی بھر کے لیے بات یہ رہ جاتی ہے۔ عقیدہ لوگوں کا ویسا نہیں ہے مضبوط کہ قدر اللہ و ما شاء فعل۔ جو اصل اسلامی عقیدہ ہے نا، کہ کوئی چیز ہو گئی ہے تو بس ہو گئی، اب اس کے بارے میں نہیں سوچنا ہے ہم کو، اور کہنا ہے کہ قدر اللہ و ما شاء فعل، وہ چیز لوگ نہیں سوچتے۔ لوگوں کا یہ ہوتا ہے، یہ دیکھو منع کر رہے تھے، نہیں مانا، اس کا کیا انجام ہوا، دیکھو بچے کا ہاتھ دھونا پڑا، بچہ جو ہے اس کی وجہ سے مر گیا، یہ بچے کا قاتل ہے، بہت ساری باتیں کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال اگر ڈاکٹر منع کر رہا ہے تو آپ مان جائیے، اس طرح کے حالات کا آپ کو سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس کے لحاظ سے اب وہ ڈاکٹر اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ جواب دے گا کہ واقعی جو ہے بچے کی صحت کا تھا یہ تقاضا کہ بال ابھی نہ موڑا جائے یا نہیں تھا، جو بھی ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ جواب دے لے گا۔ ہمارا اپنا کام یہ ہے کہ ڈاکٹر جب منع کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، بھروسے کا ڈاکٹر ہے، منع کر رہا ہے تو اس کی بات مان لیں گے، اور 7ویں دن کے بعد جب بچہ جو ہے اس قابل ہو جائے کہ اب اس کا بال مڑوایا جا سکتا ہے تب بال مڑوا سکتے ہیں۔ یہ چند مسائل تھے آپ کے سامنے جو پیش کیے گئے عقیدے کے تعلق سے۔ اب ایک اور بات تھی آگے کہ 7ویں دن نام رکھنے کے تعلق سے، تو نام رکھنے کا بھی بعض روایتوں میں ذکر آیا ہوا ہے۔ اب 7ویں دن نام کی جو اہمیت ہے صرف یہ ہے کہ عقیقہ جب کرتے ہیں تو یہ عقیقہ کس کی طرف سے ہے، کس بچے کا ہے، تو نام رہتا ہے نا، تو اسی نام کو ذہن میں رکھ کر کے کہ فلاں بچہ جس کا نام یہ ہے نا اس کا یہ عقیقہ ہے۔ لیکن وہ ہمارے یہاں اس ملک میں ایک تہذیب ہے، وہ نام رکھنے کا بھی ان کے یہاں الگ سے یہ ہوتا ہے، وہ بعد میں فوراً بچے کے پیدا ہونے کے بعد نام رکھنے کا نہیں، نام رکھنے کی الگ سے ایک رسم ہوتی ہے، اور اس موقع پر نام رکھا جاتا ہے، باقاعدہ بچے کا نام رکھا جاتا ہے، رسمیں ہوتی ہیں، رسم و رواج ہوتے ہیں یہاں کا، وہ ان کا مذہبی مسئلہ ہے۔ تو ہم بچے کے نام کے تعلق سے ہمارے اسلامی جو ہے کلچر میں، اسلامی تہذیب میں کہیں بھی نام رکھنے کی کوئی مجلس یا اس کے لیے کوئی چیز ہو باقاعدہ یا کوئی رسم ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ تو لوگ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تبھی سے ماں اور باپ دونوں جو ہے بچے کے نام کے بارے میں پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اکثر لوگ سوال بھی کرتے رہتے ہیں، کچھ اچھے اچھے نام بتائیے، پوچھتے رہتے ہیں۔ تو یہ تو جو ہے نام کیا رکھیں وہ تو پہلے سے ہی سوچ ہو جاتی ہے، وہ پہلے سے ہی شروع کر لیتے ہیں، اور جو ہے سوچتے رہتے ہیں اور پوچھتے بھی رہتے ہیں۔ اچھا ہے، میں کوئی اس کا یہ نہیں کر رہا ہوں کہ وہ تو پہلے سے ہی رہتا ہے، بچہ پیدا ہونے کے بعد بھی، جب بچہ ہے یا بچی ہے جو بھی ہے، تو بچہ یا بچی پیدا ہونے کے بعد بھی ایک چیز ہو جاتی ہے کہ باہمی مشورے سے نام طے بھی پا جاتا ہے۔ تو 7ویں دن ہی نام رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے، نام اس کے پہلے بھی وہ آپس میں ڈسکس جو بھی کرنا ہوتا ہے وہ پہلے بھی کر سکتے ہیں، اور کسی نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں کہ اس کا نام یہ رہے گا۔ ہاں، نام متعین ہو جاتا ہے تو جب عقیقہ پھر اسی نام سے ہو جاتا ہے بچے کا، بس اتنا ہی تعلق ہے اس سے۔ اب اگر کسی نام سے بچے کا عقیقہ ہو چکا ہے، یعنی فرض کر لیجئے کہ اس وقت ماں باپ نے یہ سوچا کہ بچے کا نام محمد رہے گا یا ابراہیم رہے گا، کوئی اور نام بھی سوچ لیتے ہیں، جو ہے بچے کا جو ہے نام شارق رہے گا جیسے۔ اب نام تو جو ہے سوچ لیا گیا، عقیقہ بھی ہو گیا اسی نام کے ساتھ کہ اس بچے کا شارق کی طرف سے یہ عقیقہ ہے، جو ہے وہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے عقیقے کے جانور کو ذبح کر دیا گیا۔ کیا بعد میں پھر اس نام کو چینج کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟
जिस नाम से अकीका हुआ उस नाम को चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये एक मसला है। तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि अकीके का और नाम का ऐसा ताल्लुक है कि दोनों एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए हैं कि दोनों में से एक को दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे का नाम रखना अलग है, अकीका करना अलग है। बच्चे का नाम तो पैदा होने से पहले से भी सोच सकते हैं, पैदा होने के बाद जब भी जो नाम सोच लिया वो बच्चे का नाम हो गया, लोगों को बता दिया हमने बच्चे का नाम ये रखा है, बच्चे का नाम हो गया। अब उसके नाम के साथ जो है अकीका भी हुआ या नहीं हुआ, जो भी शक्ल है उसका वो नाम है। अगर उस नाम के साथ कोई भी परेशानी है, कोई मजबूरी है, कोई भी जो है या नाम ऐसा है जो शरीयत के लिहाज से मुनासिब नहीं है, जिसको चेंज किया जाना चाहिए, शिरकीय कुछ बातें हैं, तो यहाँ तो नाम को चेंज करना जरूरी हो जाता है जब कोई शिरकीय चीज होती है। बकिया किसी और वजह से भी अगर आदमी नाम बदलना चाहता है तो अकीका होने के बाद भी नाम बदल सकता है। नाम बदलने की कोई ममानत नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि जिस नाम के साथ अकीका हो गया वही नाम हमेशा उसका रहना है, वो नाम चेंज नहीं किया जा सकता, ऐसा कोई मामला नहीं है। नाम बाद में तब्दील किया जा सकता है। अब आजकल तो खैर ये बहुत मुश्किल मसला है कि नाम फिर बाद में लोग तब्दील कर सके, क्योंकि इतने सारे डॉक्यूमेंट्स में नाम की चेंजिंग जो है आजकल आसान नहीं रह गई है। तो बहरहाल इस्लामी लिहाज से ये है कि बाद में नाम को चेंज करना पड़े तो कोई हरज की बात नहीं है। ये चंद मसाइल थे मेरे भाइयों अकीके को लेकर के, और अकीके से जुड़े हुए जो है कुछ और दो से जो मसाइल थे हमने आपके सामने जिक्र कर दिए। अब आज का ये दर्स यहीं पर ख़त्म करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।